جب دو آدمیوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک چوری کرنے کی کوشش کی تو اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت کیسے فرمائی، آئیے جانیے۔ انسانی تاریخ میں کئی بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کو چوری کرنے کی کوشش کی گئی۔ سلجوق سلطنت کے ایک بڑے مشہور سلطان تھے جن کا نام سلطان محمود نور الدین زنگی تھا۔ ان کے شام کے علاقے پر حکومت تھی۔ نور الدین زنگی سلطان صلاح الدین ایوبی کے استاد بھی تھے۔ ایک رات نور الدین زنگی تہجد کی نماز پڑھ کر لیٹے تو انہیں خواب آیا۔ خواب میں انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اے محمود، مجھے ان دو آدمیوں سے بچاؤ۔ ان آدمیوں کے چہرے کی رنگت سرخی مائل تھی۔ یہ خواب دیکھ کر محمود نور الدین زنگی نیند سے بیدار ہو گئے۔ وہ حیران تھے کہ یہ کس طرح کا خواب ہے۔ کچھ دیر وہ اس بارے سوچتے رہے لیکن انہیں کچھ سمجھ نہ آئی۔ وہ پھر سے آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، لیکن جب ان کو لگاتار 3 مرتبہ یہ خواب آیا اور خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اے محمود، مجھے ان دو آدمیوں سے بچاؤ، تو محمود نور الدین زنگی حقیقت میں پریشان ہو گئے۔ انہوں نے اپنے مشیر جمال الدین کو بلا کر سارا واقعہ سنایا۔ جمال الدین نے کہا، حضور، آپ 3 مرتبہ یہ خواب دیکھنے کے بعد یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ اس کا آپ کسی سے ذکر نہ کریں اور فوراً مدینے روانہ ہو جائیں۔ 16 دن کے مسلسل سفر کے بعد سلطان مدینہ پہنچ گئے۔ جب محمود نور الدین زنگی مدینہ پہنچے تو مدینے کے گورنر انہیں دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ وہ پہلے کبھی بھی اس طرح بتائے بغیر نہیں آئے تھے۔ گورنر نے وجہ پوچھی تو سلطان محمود نور الدین زنگی نے ساری بات بتا دی۔ گورنر نے پوچھا کہ حضور، کیا آپ ان دو آدمیوں کو پہچان لیں گے؟ تو سلطان محمود نور الدین زنگی نے کہا، ہاں، میں انہیں پہچان لوں گا۔ تو اب انہوں نے کیا کیا؟ میں خفیہ طور پر ایک پروگرام بنایا اور مدینے میں منادی کروا دی کہ سلطان ہمارے شہر میں آئے ہیں اور وہ سب لوگوں میں تحفے تحائف اور کھانے پینے کی چیزیں تقسیم کریں گے، اس لیے سب لوگ فلاں جگہ پر جمع ہو جائیں۔ ان کا پروگرام یہ تھا کہ سلطان سے ملاقات کے لیے اور تحفے تحائف وصول کرنے کے لیے سبھی لوگ ضرور آئیں گے، اور اگر وہ آدمی بھی مدینے موجود ہوئے تو سلطان ان کو ضرور پہچان لیں گے۔ تو اس طرح مقررہ وقت پر مدینہ شہر میں موجود تقریباً سبھی لوگ اکٹھے ہوئے اور باری باری سلطان کے حضور پیش ہوئے اور تحفے تحائف وصول کیے۔ ایک ایک کر کے تقریباً سبھی لوگ سلطان سے مل کر چلے گئے، لیکن وہ دو آدمی سلطان کو نظر نہ آئے۔ جب سب لوگ چلے گئے تو سلطان نے گورنر سے پوچھا، کیا مدینے میں رہنے والے سبھی لوگ یہاں موجود تھے؟ کیا آپ کو یقین ہے کوئی آدمی رہ تو نہیں گیا؟ گورنر نے جواب دیا، جناب، مدینے کے رہنے والے تو سبھی لوگ مل گئے ہیں، صرف 2 آدمی جو ابھی کچھ دن پہلے مراکش سے آئے ہیں، مہمان ہیں، وہ حاضر نہیں ہوئے، لیکن وہ تو بڑے ہی نیک اور بزرگ آدمی ہیں، ہر وقت عبادت کرتے رہتے ہیں اور صدقہ خیرات بھی بہت کرتے ہیں، وہ تو کبھی بھی ایسا کام نہیں کر سکتے۔ سلطان نور الدین زنگی نے کہا، کیا ہم انہیں ملنے جا سکتے ہیں؟ گورنر سلطان ان کو گھر لے گیا۔ ان کا گھر روضہ رسول کے بالکل قریب تھا۔ جیسے سلطان نے انہیں دیکھا تو فوراً ہی پہچان لیا کہ یہ تو وہی آدمی ہیں جن کی طرف خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کیا تھا، لیکن ان پر ظاہر کیے بغیر سلطان نے جب ان سے گفتگو کی، سوال جواب کیے تو اسے یقین ہو گیا وہ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں۔ سلطان کے حکم پر ان کے گھر کی تلاشی لی گئی، لیکن کوئی ایسی چیز برآمد نہ ہو سکی جس کی وجہ سے ان پر شک کیا جاتا، ان کا جرم ثابت کیا جاتا۔ آخر سلطان نے خود باریکی سے ہر چیز کا جائزہ لیا۔ ایک کمرے کا قالین ہٹا کر جب نیچے موجود مٹی کو ہٹایا گیا تو مٹی کے نیچے لکڑی کا ایک تختہ تھا، جس کو ہٹا کر دیکھا گیا تو نیچے ایک تازہ کھدی ہوئی سرنگ تھی جو روضہ رسول کی طرف جا رہی تھی اور روضے کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی۔ جب سارا کچھ سامنے آ گیا تو ان 2 آدمیوں نے بھی اقرار کر لیا کہ وہ یہاں حضور پاک کا جسم مبارک چرانے کی مشن پر آئے تھے۔ وہ عیسائی تھے اور حضور پاک کے جسم مبارک کو روم لے کر جانا چاہتے تھے۔ سلطان نور الدین زنگی کے حکم پر ان دونوں کو موت کی سزا سنا دی گئی۔ پھر سلطان نے سوچا کہ اب یہ کام ہوا ہے تو دوبارہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے انہوں نے حکم دیا۔ پھر سلطان نے سوچا اب یہ روضہ رسول کے چاروں طرف ایک گہری خندق کھودی جائے اور پھر اس خندق کو پگھلے ہوئے سیسے سے بھر دیا جائے
تاکہ کل کو کوئی بھی زمین کے اندر سرنگ بنا کر آپ کے روزے تک نہ پہنچ سکے۔ دوستو، اس طرح اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اے محمد، بے شک اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کی حفاظت فرمائی۔ بے شک اللہ سے سچا وعدہ کس کا ہو سکتا ہے۔